بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتبہ اشیاء سے پرہیز۔ قرآن و سنت میں وارد شدہ رزق حلال کی ترغیب و تاکید اور فضیلت کے پیش نظر ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس سلسلے میں پوری احتیاط، توجہ اور ذمہ داری سے کوشش کرے کہ اس کی کمائی کے تمام ذرائع جائز اور خورد و نوش کی چیزیں اور اشیاء استعمال سب حلال ہو۔ کوئی شخص چشم پوشی و غفلت یا تساہل و تجاہل کر جائے یا پھر سرکشی و نافرمانی پر آمادہ و مصر ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کون مسلمان اتنا گیا گزرا ہے جسے حلال و حرام میں تمیز نہ ہو، جبکہ ارشاد الہی بھی ہے قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کی ہے ان کی پوری تفصیل بیان کر دی ہوئی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خاص رحمت ہے کہ اس نے حلال و حرام کو مبہم نہیں رکھا، بلکہ اپنی کتاب میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دونوں کو الگ الگ واضح کر دیا ہے۔ البتہ واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان ایک ایسا دائرہ بھی ہے جسے مشتبہات کہا گیا ہے۔ اس دائرے میں ایسی چیزیں اور ایسے امور آتے ہیں جن کے بارے میں بعض لوگوں کو شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو ان پر حلت و حرمت کی دلائل واضح نہیں ہوتے اور کبھی دلائل کی نصوص کو پیش آمدہ مسئلہ پر پٹ کرنا الجھن کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسی مشتبہ اشیاء اور مشتبہ امور سے بچ جانا ہی کمال تقوی ہے، اور اسی کا نام ورع ہے جو حرام میں مبتلا ہونے سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اسی سلسلے میں بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حلال و حرام تو واضح ہیں مگر ان کے مابین کچھ مشتبہ امور ایسے ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو شخص ان مشتبہ امور سے احتراز کرے گا اس نے اپنے دین و آبرو کو محفوظ کر لیا، اور جو شخص ایسے امور میں مبتلا ہو گیا تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جس طرح کوئی شخص اپنے جانور ممنوع چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ میں داخل ہو جائے۔ خبردار ہو کر سنو، ہر بادشاہ کی ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اور سنو کہ اللہ کی ممنوع چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اور بخاری و نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی ایسے کام کو ترک کر دیا جس کے گناہ ہونے کا صرف شبہ ہے تو ایسا آدمی واضح گناہ بآسانی چھوڑ دے گا، اور جس نے ایسا مشکوک کام کر گزرنے کی جسارت کر لی تو اس کے لیے بعید نہیں کہ وہ ظاہر گناہ کے کاموں کا بھی ارتکاب کرنے لگے۔ بخاری و نسائی کی اس روایت کے الفاظ یہ ہے، بس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضروری ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرأت کرے گا تو قریب ہے کہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے۔ اور آگے یہ الفاظ بھی ہے، لوگوں یاد رکھو گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے، جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ اور ترمذی میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو شبہات و حیل کے ذریعے حرام کردہ اشیاء کو حلال بنائے، اور فرمایا ان چیزوں کو ترک کر دو جن میں شک پڑ جائے اور قطعی غیر مشکوک کو اختیار کر لو۔ اور صاحب تقوی و ورع کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کرایا ہے، پرہیزگار انسان وہ ہے جو مشتبہ اشیاء سے رک جائے۔ مثلا عوام الناس میں سے کسی شخص کو ایک مسئلہ درپیش ہوں کہ یہ چیز کیسی ہے، اس کا کھانا جائز ہے یا حرام، اسی طرح کوئی کام ہے تو اس کا کرنا شرعاً جائز ہے یا حرام۔ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو تھوڑا سا غور کرنے کے بعد چلو مسئلہ بعد میں دیکھا جائے گا کہتے ہوئے اسے وہ چیز نہیں کھا لینا چاہیے اور نہ ہی وہ کام کر گزرنا چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی معتبر صاحب علم و فضل سے دریافت کرے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔
اور پھر جو بات سامنے آئے اس پر عمل کرے، حلال ہو تو حلال سمجھے اور حرام ہے تو بچ جائے۔ کم علمی میں یہی تقوی و پرہیزگاری کی علامت ہے کہ مشکوک و مشتبہ امور پر توقف کیا جائے۔